اور تجارت میں برکت کا ایک رول بتاؤں؟ چلو ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ہم لوگ خالی غریب صحابہ کا واقعہ سنتے رہتے نا, آج ایک امیر صحابی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایسا ہمارے درمیان چھوی بنا دی کہ سارے صحابہ غریب تھے, پھٹا پرانا کپڑا پہنتے تھے, رہنے کو گھر نہیں تھا ڈھنگ کا, کھانا نہیں تھا, پہننے کو کپڑا نہیں تھا. نہیں بھائی, غلط بات ہے یہ. صحابہ میں کروڑ پتی لوگ بھی تھے, اور وہ اپنی تجارت اور اپنے جو ہے ایمانداری کے بل پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, بالکل غریب ہو چکے ہیں, بالکل خالی ہاتھ ہیں. اور جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ کے پیارے نبی نے ان کا بھائی چارہ کرایا حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ. آج تو حالات یہ ہیں, ہمارے اپنے سگے بھائی کے ساتھ مقدمے چل رہے ہیں, سگے بھائی کے ساتھ 1 فٹ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں ہم, اور ہمارا بس چلے اپنے بھائی کا گلا گھونٹ کے اس کی زمین ہم ہتھیا لیں. کیوں لالچ کرتے ہو میرے بھائی؟ یہ 2 فٹ زمین تم نے کسی اپنے بھائی کی ہڑپ لی, اپنی بہن کی ہڑپ لی, اپنی بیٹی کی ہڑپ لی, لے کے کیا جاؤ گے تم؟ 2 گز زمین کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ملنے والا تم کو. اور اللہ کیا جب جاؤ گے اور جو سزا ملے گی, ذرا اس کا انجام سوچو میرے بھائیو, انجام کیا ہوگا ہمارا. اپنے سگے بھائی کو آج ہمارا بس چلے تو اس کا حق مار لیں, لیکن صحابہ کو دیکھو, مکہ کے مہاجر ہیں, مدینہ پہنچے ہیں, مدینہ کے انصاریوں کو اللہ کے نبی نے بھائی بنا دیا کہ یہ مہاجر یہ فلاں انصاری کا بھائی, یہ مہاجر یہ فلاں انصاری کا بھائی. نبی نے نام لے لے کر کے بھائی چارہ کرا دیا, اور انصاری صحابہ نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے, اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے, اور کہا کہ ہماری جو بھی پراپرٹی ہے, جو بھی مال ہے, ہم اپنے بھائی کو آدھا دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عبد الرحمن کا بھائی چارہ کرایا اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ. حضرت سعد بن ربیع بڑے پیسے والے تھے. بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ اے میرے بھائی, میں تمام انصاریوں میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں, آؤ میں اپنے مال کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں, آدھا تم لے لو, آدھا میں لے لیتا ہوں. اور میری کئی بیویاں ہیں, فانظر ای زوجتی, تم دیکھ لو میری کون سی بیوی تم کو پسند آتی ہے, میں طلاق دے دوں گا, اور عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا. ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو برا نہ مانے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنی بیوی کو دوسرے کے نکاح میں دے رہے. ایثار تھا, قربانی کا جذبہ تھا, پیشکش کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں, تم نکاح کر لو. بیوی بھی مل رہی ہے فری میں, پیسہ بھی مل رہا ہے. اب خودداری کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں مجھے تمہاری بیوی نہیں چاہیے, مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے, میں اپنے بل پہ کچھ بن کے دکھاؤں گا. اور ذلت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مل رہا ہے مفت میں, مال مفت دل بے رحم, جو مل رہا ہے مفت میں لے لو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے خودداری والا راستہ اپنایا. کہا میرے بھائی اللہ تم کو برکت دے, اللہ تیرے مال میں برکت دے, تیرے اہل و عیال میں برکت دے, مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے, مجھے آپ کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا ہے, میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, مجھے مارکیٹ کا پتہ بتاؤ. مدینہ میں مارکیٹ کہاں ہے, مجھے مارکیٹ بتاؤ. کہا کہ مدینہ میں ایک مارکیٹ ہے سوق و قینوقاع, ایک مارکیٹ ہے اس کا نام قینوقاع کی مارکیٹ ہے, اور وہ مارکیٹ یہودیوں کی مارکیٹ تھی. یہ میرا جملہ نوٹ کرو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جس مارکیٹ سے بزنس شروع کیا وہ یہودیوں کی مارکیٹ تھی. آج جب بزنس کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں گجرات کے مارواڑی جو ہوتے ہیں یا سندھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے بزنس مین ہوتے ہیں. کیوں ایسا ہے میرے بھائی؟ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ مسلمان بہت اچھا بزنس مین ہوتا ہے؟ کب ہم یہ سنیں گے کہ کرنول کے مسلمان بڑے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں؟ یہ جملہ ہم کب سنیں گے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے مارکیٹ کا پتہ پوچھا, مارکیٹ میں گئے, اور جانتے ہو کس چیز کا بزنس انہوں نے شروع کیا؟ پنیر کا اور گھی کا. تھوڑا سا پنیر لائے, تھوڑا سا گھی لائے, لا کر کے بیچنے لگے. پہلے دن تھوڑا سا لائے, اس کو بیچا, تھوڑا منافع ہوا, اگلے دن اور زیادہ لائے, کوانٹٹی بڑھاتے گئے, بیچتے گئے. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا رول کیا تھا؟ منافع کم ہو, سیل زیادہ ہو. یہ ان کا رول تھا. اللہ نے اتنی برکت دی
کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبدالرحمن ابن عوف اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا ان کے کپڑے میں زردی کا نشان لگا ہے. عرب میں جب لوگ شادی کرتے تھے تو شادی میں کوئی خوشبو لگاتے تھے, اس خوشبو میں زردی ہوتی تھی, پیلا پن ہوتا تھا, تو کپڑے پہ وہ زردی لگی تھی. اللہ کے پیارے نبی سمجھ گئے کہ حضرت عبدالرحمن نے شادی کی ہے. آپ نے پوچھا شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں شادی کی ہے. ارے شادی کر لی, نبی کو نہیں معلوم. ہمارے یہاں اگر مسجد کے امام صاحب کو پتہ لگ جائے فلاں نے شادی کر مجھے نہیں بلایا, امام صاحب کہتے اس کے پورے خاندان کا کبھی نکاح نہیں پڑھاؤں گا میں. ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے زمانے میں شادی ہو گئی, نبی کو معلوم نہیں. اب آپ لوگ یہ میسج یہاں سے لے کے مت جائیے گا کہ عبدالغفار صاحب کہہ کے کہ مولانا کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کے زمانے کی دیکھیے شادی ایسی ہوتی تھی. عبدالرحمن ابن عوف نے نکاح کر لیا, نبی کو معلوم نہیں, کپڑے کی زردی کا نشان دیکھا. آپ نے پوچھا نکاح کر لیا؟ کہا کہ ہاں نکاح کر لیا. نبی نے پوچھا مہر میں کیا دیا ہے؟ ہمارے یہاں لڑکے کی شادی ہو تو لوگ پوچھتے ہیں ملا کیا ہے, آج پوچھتے ہیں ملا کیا ہے, نبی نے پوچھا دیا کیا ہے. یہی فرق ہے نبی کے زمانے کی شادی میں اور آج کے زمانے کی شادی میں. کم سکتا, اے عبدالرحمن تم نے مہر میں کیا دیا؟ کہا اللہ کے نبی سونے کی گٹھلی دیا ہے. غریب تھے, خالی ہاتھ تھے, چند دنوں کی تجارت میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ اپنی بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. اللہ کے نبی نے جب سنا کہ سونا دیا ہے اس کا مطلب خوشحال ہے, آپ نے کہا ولیمہ کرو, بکری کا ہی ولیمہ کرو لیکن ولیمہ کرو, اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو. تو عبدالرحمن ابن عوف کو اللہ نے اتنی برکت دی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ اس پتھر کے نیچے یا تو سونا ملے گا یا چاندی ملے گا. اللہ نے اتنی برکت دی تھی. تو تجارت میں برکت ہے میرے بھائی, تجارت کرو, حلال چیزوں کی تجارت کرو. بہت سارے حرام چیزوں کو چھوڑ کر کے باقی سب چیزوں کی تجارت آپ کر سکتے ہیں. تو معاش کا مسئلہ, اپنے ہاتھ سے کام کرو, تجارت کرو.